السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیات 115 تک ہم نے کر لی ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور آج ہم 116 شروع کریں گے۔ چلو بھائی تلاوت کرو، شروع کرو جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ وقالوا اتخذ اللہ، اور انہوں نے کہا کہ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے یا پکڑی ہے اللہ تعالیٰ نے ولدن اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اب یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ہر پیدائش، یعنی کہ کسی قسم کی بھی اولاد اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے۔ تو اس آیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو ہے یہود وہ کہتے تھے کہ حضرت عزیر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو بنعوذ باللہ، اور انہوں نے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ اور جو عیسائی تھے، عیسائی ہیں آج بھی، وہ کہتے ہیں کہ اور کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں۔ تو اسی طرح مشرکین مکہ جو ہیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ان تمام عقیدوں کی نفی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، بلکہ اس کے لیے ہے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، کل سب لہو اس کے لیے قانتون فرما بردار ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں اللہ عز و جل کو اپنے ساتھ اگر کوئی اللہ کے ساتھ کوئی شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ظلم عظیم ہے۔ سورۃ لقمان میں بھی فرمایا، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو پیدا کرنے والا ہے، نئے سرے سے بنانے والا ہے، بدیع السماوات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بغیر کسی چیز پہلے بنی ہوئی سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنا دیا، کہ کچھ پہلے نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، چرند پرند، انسان، پہاڑ، جمادات، کل کائنات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے اولاد سے، بیوی سے، باپ سے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ آسمانوں میں ہے، زمین میں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور سب کے سب کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کر دیا، بنا دیا اور تخلیق کی کائنات۔ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو جتنا بڑا مصور ہے کہ جی بہت اعلیٰ پائے کا مصور ہے، تو اس کی تصویریں بڑی اچھی ہیں، وہ اس طرح کے نمونے بنا سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کسی نہ کسی چیز کو سامنے رکھ کر، دیکھ کر، پھر اس کی نقل اتارتا ہے اور اس میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے رنگوں کے ذریعے اور لائنوں کے ذریعے۔ لیکن ہمارا پروردگار، ہمارا اللہ سبحانہ و تعالی
تو اللہ تعالیٰ تو پیدا کرنے والا ہے مخلوق کا. تو اس یہ جو عقیدہ یہود کا اور عیسائیوں کا یا نصرانی کا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ حضرت اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، تو بنت باللہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں اور پیغمبر ہیں، اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ نے خود فرما دیا قرآن پاک میں بھی کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں رسول بن کر آیا ہوں. اور حضرت عزیر کا بھی جو یہود کہتے تھے ان کا عقیدہ تھا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور رسول تھے. اور مشرکین مکہ کا بھی رد ہو گیا ان کی سوچ کا کہ فرشتے اللہ کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ میری فرما بردار ہے، اور یہی چیز جو ہے ہمارے عقیدے کو جو ہے پختہ کرتی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اسلام خوبصورت دین ہے، اور اسلام میں بتایا گیا ہے کہ قرآن میں بتایا گیا ہے، احادیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے. وَإِذَا اور جب قضا پورا ہو جاتا ہے امرن کوئی کام فَإِنَّمَا تو یہی یقول کہتا ہے لہو اسے کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی جب کسی کام کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے، قضا فیصلہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہی فرماتا ہے کہ اے فلاں کام تو ہو جا، تو وہ کام بن جاتا ہے، ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پروردگار جو ہے وہ صرف کن اللہ فیصلہ کرتا ہے یا ارادہ کرتا ہے تو جس کام کا جس بات کا تو وہ فوراً وہ کام ہو جاتا ہے. وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے جو لا یعلمون نہیں جانتے تھے، لولا کیوں نہیں یکلمنا اللہ کلام کرتا ہم سے اللہ تعالیٰ، او یا تأتینا ہمارے پاس کیوں نہیں آتی کوئی آیت کوئی نشانی. کذالک اسی طرح قال الذین کہا ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان کی بات کی مانند ان کی بات کی طرح، تشابہت قلوبہم ملتے جلتے ہیں ان کے دل، قد تحقیق بینا الآیات واضح کر دیں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نشانیاں، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو کہ یقین رکھتے ہیں. اب اس آیت میں اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ جاہل، یعنی قال الذین وہ لوگ یعلمون جو نہیں جانتے، جاہل لوگ جو علم رکھتے ہوئے بھی اس بات پہ اڑے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی باتیں جو ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں ڈائریکٹ بات کرتا. اسی طرح پہلے پیغمبروں کو بھی ان کی جو امتیں تھیں یا لوگ تھے جو جاہل اور متکبر اور ہوتے تھے، اس طرح کے لوگ جو خود کو بڑے بڑے دانا سمجھتے تھے. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تمہارے رب کو ہم ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں. تو پھر وہ کوہ طور والا واقعہ پیش آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود نہ بات کر لے یا کوئی آیت ہم پر نازل نہ ہو جائے، کوئی نشانی ہمیں نہ دکھائی جائے. تو اللہ تعالیٰ پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان جاہلوں کی باتوں میں نہیں آنا، یہ تو اسی طرح ہی کر رہے ہیں جس طرح سے پہلے ان سے لوگوں نے کیا، یعنی یہود و نصارہ نے کیا. تو یہ آیات جو ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جاہل، یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو جہلا کہا گیا، اور کہا گیا کہ ان کے دل جو ہیں آپس میں ملتے جلتے ہیں. یعنی کہ بے شک جو یہودی اور نصارہ جتنے بڑے عالم تھے، لیکن جب ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان کی مدد کرنی ہے، اور نصارہ کو انجیل میں بتایا گیا کہ میرا آخری پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا،
تو اس کی مدد کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میرا ساتھی ہوگا جو آخری نبی ہوگا، لیکن انہوں نے بھی انکار کیا، اور اسی طرح ادھر مشرکین مکہ لگے ہوئے تھے کہ ہمیں کوئی ظاہر نشانی دکھائی جائے، ہمیں اس طرح کی نشانی بتائی جائے۔ تو پہلے جیسے کوئی یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کلام کرے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا تھا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے کہ ہم تب مسلمان ہوں گے، تب ایمان لائیں گے۔ تو ان کو اونٹنی کی نشانی دی گئی، لیکن انہوں نے اونٹنی کے ساتھ کیا کیا۔ تو اسی طرح یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ بھی کر رہے تھے، اور تو فرمایا کہ ان کے دل بھی ان کے دلوں سے ملتے جلتے ہیں، یہ ویسی ہی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو تحقیق کھلی نشانیاں بھیج دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ یقین رکھتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا پر ان کو مکمل یقین ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ایسی ذات ہے جو کہ ہر کام کر جو ہے جس کا وہ کام کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو اسے کن کہتی ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور آج کل بھی اتنے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے خود کو بڑے سائنسدان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اگر اللہ موجود ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا۔ تو بے شک تب کے لوگ ہوں یا آج کے لوگ ہوں، لیکن جنہوں نے اللہ کے آیات کے ساتھ چیلنج کیا اور اس طرح کی باتیں کی تو وہ جاہل ہیں، وہ جہلا ہیں، کیونکہ جاہل علم رکھتے ہوئے بھی جب غلط عقیدے پر اڑا رہے گا تو وہ پھر علم والا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ہی علم میں کیا ہے کہ وہ جاہل بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان آیات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا ہے کہ یوقنون کون ہے، یقین کون رکھتے ہیں، جو کہ یقین رکھنے والے وہ لوگ ہیں غیب پر، یعنی کہ سورۃ بقرہ کے سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر، نبیوں پر اور آخرت کے دن پر، فرشتوں پر۔ تو ہم نے بھی یہ باتیں اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ واقعی ہم نے اپنے بچوں کو یہ تربیت دینی ہے، کیونکہ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے، تو ہر کوئی جو کچھ زیادہ پڑھ جاتے ہیں۔ پہلے تو علم جو تھا وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، لیکن اب علم کی جو رفتار ہے وہ پوری ورلڈ میں موبائل کے ذریعے ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے۔ تو ہم نے اپنے قرآن کی تشریح جو ہے اس کو سنت کے مطابق اسے دیکھنا ہے، اور اپنے بچوں کو یہ تربیت دینی ہے کہ جب وہ باہر کے ممالک میں جائیں یا کہیں اور ریسرچ کرنے جائیں، سائنس کا علم حاصل کریں یا کوئی اور دنیاوی علم حاصل کریں، تو جب ان کے سامنے کوئی عقیدہ مشرکانہ ٹکرائے یا انہیں اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی اور بندہ شک و شبہات میں ڈال دے، تو کیا کرنا ہے کہ قرآن سے رہنمائی لینی ہے، سنت سے رہنمائی لینی ہے، احادیث مبارکہ سے رہنمائی لینی ہے، اور یقین رکھنے والے بننا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو واضح اور بین نشانیاں جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں ان کو دی ہیں، اور ہم تو انہیں بتا چکے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی اس امر کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید جیسے رمضان المبارک ہے، ہر کوئی قرآن پاک کو اہمیت دیتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو آج سے یہ ایک وعدہ کر لیں اپنے دل سے کہ ہم نے آئندہ رمضان تک اللہ ہمیں زندگی دے، تندرستی دے، اور ہم پہ اپنا رحمت کرے، کرم کرے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور کہ ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیں۔ وہاں بچے بھاگتے ہیں اس بات سے، لیکن بڑی مشکل سے ان کو اپنے پاس بٹھانا پڑتا ہے، تو انہیں اپنے پاس بٹھائیں اور اپنے بچوں کو چاہے بڑے بھی کیوں نہ ہو جائیں۔ چھوٹے بچے تو چھوٹے ہیں، چھوٹوں کو تو ہم کہانی کے طور پہ سنا کے بٹھا سکتے ہیں، لیکن جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا پڑتا ہے اور انہیں بتانا پڑتا ہے، اور ہمیں بتانا بھی چاہیے۔ ہر وہ ماں جو پڑھی ہوئی ہے، جو پڑھنا جانتی ہے، اس کو خود بھی چاہیے کہ وہ قرآن کو ترجمے سے پڑھے۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک آ گیا تو ہم نے جلدی سے وہ تعداد بتاتے ہیں کہ ہم اتنی پڑھ لیے قرآن مجید، اتنی بار ہم نے دہرایا، بہت اچھی بات ہے، لیکن آج سے یہ وعدہ کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کے
قرآن پاک کو چاہے ایک آیت ہی روز کی ترجمے سے پڑھیں اور سمجھیں اور پھر آگے چلیں۔ اسی طرح اپنے گھر میں احادیث مبارکہ کی کتابیں رکھیں اور ان سے پڑھیں اور احادیث پڑھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ لیں اور گھروں میں پڑھنا شروع کریں تاکہ ہماری اولاد جو آنے والی نسل ہے اس کو اسلام سے آگاہی ہو، اور آگاہی سب سے پہلے ماں کی گود سے ملتی ہے اور پھر بعد میں آگے مدرسوں سے اور انسٹیٹیوٹ جو ہوتے ہیں وہاں سے حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، صدقنا رسولہ الکریم۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔